الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سورۃ الاحزاب کے دوسرے سبق کے حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ خاص طور پر سورۃ الاحزاب کا جو دوسرا سبق ہے اور یہ دوسرا رکوع بھی ہے، آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 20 تک یہ مشتمل ہے۔ تو اس میں جو مختصر سوالات ہیں اور اہم ترین جو سوالات ہیں ان کے حوالے سے بات چیت ہوگی اور آپ کو بیان کیا جائے گا۔ ایک سوال جو ہے سورۃ الاحزاب کے دوسرے سبق کے حوالے سے وہ یہ آتا ہے کہ غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ جنگ احزاب یا جنگ خندق، جس کو غزوہ احزاب اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تائید کیسے کی، مدد کیسے کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جنگ احزاب میں مسلمانوں کی مدد کی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے اور ان کا رعب کفار پر طاری ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ غزوہ احزاب میں کفار جو ہیں وہ مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تیز آندھی بھیجی، اور وہ ایک میدان میں تھے، ان کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ تیز آندھی کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، برتن الٹ گئے، اور اسی طرح آگ بجھ گئی، اور وہ جو آندھی تھی اس نے خوب تباہی مچائی۔ ان دو وجوہات کی بنیاد پر کفار مکہ بغیر کسی فیصلہ کن جنگ کے واپس لوٹ گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو محفوظ اور ان سے بچا لیا، محفوظ کیا اور بچا لیا۔ دوسرا سوال جو ہے وہ دوسرے سبق کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا کیا طرز عمل تھا؟ جنگ احزاب، غزوہ احزاب میں سخت آزمائش تھی، تو اس کے حوالے سے سوال آتا ہے کہ ان گھڑیوں میں، آزمائش کی ان گھڑیوں میں اہل ایمان کا کیا رویہ تھا اور منافقین کا کیا رویہ تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل ایمان کا طرز عمل منافقین کے بالکل الٹ تھا۔ منافقین نے یہ کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے، معاذ اللہ وہ دھوکہ کیا ہے، سچا نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ جو کچھ وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کیا وہ بالکل سچا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے وعدے پر یقین کامل تھا، اگرچہ سخت آزمائش تھی، حالات دیگر گوں تھے، بڑے پریشان کن حالات تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر ان کا پکا ایمان تھا۔ جبکہ منافقین جو تھے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے معاذ اللہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، بلکہ مسلمانوں کو کہنے لگے کہ تم یہ کفار کا سامنا نہیں کر سکتے، واپس لوٹ جاؤ۔ تیسرا سوال جو ہے، جو مختصر سوال آتا ہے، وہ یہ ہے کہ المعوقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ پہلے المعوقین کا معنی سمجھ لیں، یہ اکیلا سوال بھی آتا ہے، المعوقین سے کیا مراد ہے؟ جہاد میں رکاوٹیں ڈالنے والے المعوقین کہلاتے ہیں۔ اب المعوقین کی کیا سزا ہے یا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور ان کا طرز عمل کیا تھا؟ المعوقین جو تھے ان کا طرز عمل یہ تھا کہ مسلمانوں کو جہاد سے روکتے تھے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا تھا، لہذا یہ اینٹی اسٹیٹ بھی تھے اور اللہ اور اس کے رسول کی جو کمپین تھی اس کے خلاف چلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سخت غصے کا اظہار کیا ہے، فرمایا یہ بخیل ہے، نیکی کا کوئی عمل مسلمانوں تک پہنچے ان کو بڑا برا لگتا ہے، بزدل ہے، اور اگر پریشانی کی کوئی بات ہو تو یہ المعوقین، جہاد میں رکاوٹیں ڈالنے والے جو دراصل منافقین تھے، ان کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے موت کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہو رہی ہو، اور پھر یہ اپنی زبانوں سے اگر مسلمانوں پر کوئی حالات دیگر گوں ہو جائیں، پریشان کن ہو جائیں حالات، تو اپنی زبانوں سے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے پچھلے سارے اعمال برباد کیے گئے ہیں، سارے اعمال اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیے تھے۔ تو یہ مختصر سوالات ہیں جو دوسرے سبق کے حوالے سے جو ہے 10ویں جماعت کے اسلامیات کے جو طلبہ ہیں ان سے پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چند مختصر سوالات ہیں۔
جنگ احزاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو مسلمانوں کے لیے نعمت قرار دیا اور جس کے بارے میں کہا کہ اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو، وہ کون سی نعمت ہے؟ یہ سوال ہے کہ وہ کون سی خصوصی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یاد کرنے کا حکم دیا اور وہ جنگ احزاب کے موقع پر اللہ نے کی؟ تو وہ نعمت یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مدد کے لیے بھیجے اور تیز آندھی بھیجی جو ہے نا، یہی نعمت جو ہے وہ مراد ہے۔ اور اسی طرح جنگ احزاب کے موقع پر جو ہے وہ بھاگنے والوں کے لیے جو ہے کیا بہانہ انہوں نے اپنے لیے تراشا تھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ منافقین میدان جنگ سے جو فرار حاصل کر رہے تھے، کیا بہانہ لگا کر وہ فرار حاصل کر رہے تھے؟ تو جواب یہ وہ کہتے تھے کہ ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر کھلے ہیں، غیر محفوظ ہیں، ان کی حفاظت کوئی نہیں ہے، اس لیے ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ تو یہ چند وہ سوالات ہیں جو دوسرے سبق یعنی سورہ احزاب کے دوسرے سبق کے حوالے سے طلباء سے پوچھے جاتے ہیں اور امتحانات میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں اس سے اگلا سبق جو ہے اس کے مختصر سوالات جو ہیں انشاءاللہ ان کا حل جو ہے وہ طلباء کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا دین اسلام سے وابستگی عطا فرمائے۔